صحیح راستہ دکھانے کے لیے۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا بھائی، قیامت تک کوئی نبی نہیں، یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب انبیاء والی محنت اللہ نے اس امت کو دی ہے، ہمیں اللہ نے انبیاء والا کام، ہم نبی نہیں ہیں، کام انبیاء والا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں، کام بہت بڑا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں، کام بہت بڑا ہے، انبیاء والا کام۔ یہ اجتماع کس لیے؟ بھائی دیکھو جہاں جگہ مل رہی نا وہیں بیٹھ جانا چاہیے، کندھے پلانگتے ہوئے آگے آنا مناسب نہیں۔ یہ جتنے ساتھی چل پھر رہے ہیں بھائی، ان سب سے گزارش ہے تشریف رکھیں، تشریف رکھیں بھائی، اپنی ضرورتوں کو اس وقت تھوڑا مؤخر کریں بھائی، سب تشریف رکھیں۔ خاص طور پر جو مساجد کے ذمہ دار ہیں ان سے درخواست ہے کہ بھی دیکھو جب تک تشکیل ختم نہ ہو جائے کوئی دسترخوان نہیں لگنا چاہیے، بالکل نہیں۔ یہ کون سا کوئی ہمارا 10 دن کا 8 دن کا اجتماع ہے، 1-1.5 دن کا تو اجتماع ہے بھائی، اسی میں لگے رہے، کھانا ہے، ناشتہ ہے، آرام ہے، تو بھائی یہ آنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اتنی محنت جس مقصد کے لیے آئیں بھائی، اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں، اپنی ضرورتوں کو مؤخر کریں، سب ساتھی تشریف رکھیں۔ یہ چلنے پھرنے کی فضا نہیں ہونی چاہیے بھائی، توجہ سے بات کو سننا، دھیان سے بات کو سننا، عمل کی نیت سے بات کو سننا، یکسوئی سے بات کو سننا، دل کے کان کھولنا، دل کی آنکھیں کھولنا، اپنے آپ کو مخاطب سمجھنا۔ یہ چلتے رہنا، پھرتے رہنا، لیٹے رہنا، ادھر ادھر دیکھتے رہنا، باتیں بھی کرتے رہنا، کچھ کھاتے بھی رہنا، چائے بھی چل رہی، بیان بھی چل رہا، نہیں میرے بھائی، یہ اللہ کی بات ہے۔ دین کا تعلق ادب کے ساتھ ہے، ادب کے ساتھ ہے۔ الدین کلہ ادب، دین سراسر ادب کا نام ہے۔ بات کو ادب سے سنیں بھائی، توجہ دھیان سے سنیں بھائی، یکسوئی سے سنیں بھائی، کوشش کریں کسی اور چیز میں نہیں لگنا، آپس میں کوئی باتیں نہ ہوں۔ ہاں یہ اجتماع کس لیے ہے کہ ذمہ داری کا احساس پیدا ہو، یہ نہیں کہ اجتماع کہ جی بڑا مجمع، کہ جی بڑی جماعتیں نکل گئی جی، کہ جی بڑا خروج۔ بھائی اجتماع کس لیے؟ یہ جو مجمع آیا ہے اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی ذمہ داری کو پہچانے۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ وزیر اعظم ہونا بڑی بات نہیں، مسلمان ہونا بڑی بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب انبیاء والا کام ہمارے ذمہ ہے۔ تو جتنا مجمع ہے سب نیت کرے، پہلی چیز ہے نیت۔ موٹر سائیکل اتنی بڑی ہوتی ہے، چھوٹا سا کچرا آ جاتا ہے موٹر سائیکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ نیت میں کچرا آ گیا تو آدمی کچھ نہیں کر پائے گا، کتنا ہی جوان ہو، کتنا ہی صحت مند ہو، کتنا ہی فارغ کیوں نہ ہو، کچھ نہیں کر پائے۔ اگر نیت کا کچرا نکل گیا تو بیمار سے بیمار بھی بہت کام کرے گا، بوڑھے سے بوڑھا بھی، مصروف سے مصروف بھی بہت کام کرے گا۔ اگر نیت بن گئی، سب سے پہلی بات ہم نیت کریں، ہمیں اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرنا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام تبلیغ میں کیا ہے؟ سب سے پہلا کام سب کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرو کہ اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے مالداروں، اے دنیا کے تاجروں زمینداروں، اے دنیا کے حکمرانوں وزیروں، سنو، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حالات بنانے والا اللہ ہے، حالات بگاڑنے والا اللہ ہے، کام بنانے والا اللہ ہے، مسائل کو حل کرنے والا اللہ ہے۔ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب مخلوق ہیں اور خالق کون؟ اللہ۔ سب محکوم ہیں، حاکم کون؟ اللہ۔ سب ضعیف ہیں اور قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز ہیں اور قادر کون؟ اللہ۔ وہ اللہ ہمارا رب ہے، اس اللہ کو راضی کرو، اس اللہ کو ساتھ لو، وہ ہے حالات بنانے والا، وہ ہے حالات بگاڑنے والا۔ اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا، اللہ خوشیاں دے کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ چھین لے کوئی دے نہیں سکتا۔ ہاں تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ خود اپنا تعارف کروانا ہے کہ اللہ
کون ہے جسے چاہے بادشاہت دے اور جس سے چاہے بادشاہت کو چھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے؟ واللہ ہمارا رب ہے، اس اللہ کو راضی کرو۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ خود فرما رہے ہیں میں جسے چاہوں بیٹے دوں، جسے چاہوں بیٹیاں دوں، جسے چاہوں بیٹے بیٹیاں دونوں دوں، اور جسے چاہوں نہ بیٹا دوں نہ بیٹی۔ فعال لما یشاء، جو چاہے کر گزرے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہ لیا ہو کے رہے گا، جو اللہ نے نہیں چاہا نہیں ہوگا۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کون ہے؟ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ جب میں ارادہ کرتا ہوں میں کہتا ہوں ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے آسان بھی آسان ہے، اللہ کے لیے مشکل بھی آسان ہے، اللہ کے لیے ناممکن بھی آسان ہے۔ تو اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے حکمرانوں، وزیروں، کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ۔ پھر کچھ نہ رہے گا اور کون رہ جائے گا؟ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون؟ اللہ۔ باطن بھی کون؟ اللہ۔ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس سے محبت کرنی؟ کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ کس کی طرف دوڑ لگانی؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ مال کی طرف نہیں، مالداروں کی طرف نہیں، حکمرانوں کی طرف نہیں، حکومتوں کی طرف نہیں، بلکہ حکمران بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف، مالدار بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف، ہمارے وزیر بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف، ہمارے افسر بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف۔ اس اللہ کو راضی کرنا ہمارا مطلوب ہے۔ لا الہ الا اللہ، کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا معز الا اللہ، لا مذل الا اللہ، لا سمیع الا اللہ، لا بصیر الا اللہ، لا رافع الا اللہ، لا خافض الا اللہ، لا باسط الا اللہ، لا قابض الا اللہ۔ سارے اللہ کے صفاتی نام اس کے ساتھ لگاؤ، اور اس بات کو دل میں بٹھانا کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے۔ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس کو ساتھ لینا ہے؟ کس سے محبت کرنی ہے؟ کس کے سامنے جھکنا ہے؟ کس کے سامنے سر جھکانا ہے؟ کس کے سامنے ہاتھ پھیلانے؟ ہاں، یہ ہے تبلیغ میں محنت۔ سب کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے۔ 10 عورتیں گھر میں بیٹھی ہیں، چھوٹا سا بچہ بیچ میں کھیل رہا ہے، خالہ بیٹھی، پھوپھی، چچی، تائی، نانی، ممانی بیٹھی، 10 عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی۔ جب اسے بھوک پیاس لگے تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ خالہ کی طرف نہیں، پھوپھی، چچی، تائی کی طرف نہیں، ماں کی طرف۔ وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں ماں سے پوری ہوتی، تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو رجوع کرو کس کی طرف؟ توبہ توبہ، آج رجوع مال کی طرف، مال والوں کی طرف، حکومتوں کی طرف، حکومت والوں کی طرف، وزیروں کی طرف۔ نہیں 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 نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ مامون الرشید رحمت اللہ علیہ امیر المومنین ہیں، سائل آیا مانگنے والا، دربان نے کہا امیر المومنین نماز پڑھ رہے ہیں، انتظار کرو۔ بیٹھ گیا، سلام پھیرا امیر المومنین نے، ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے، مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں۔ جب دعا سے فارغ ہوئے تو پوچھا اس سے بھائی کیسے آئے؟ اور نے کہا جی السلام علیکم، میں جا رہا ہوں، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ ارے بھائی مسئلہ کیا تھا؟ حل کیسے ہو گیا؟ کہ جی میں آپ سے کچھ مانگنے آیا تھا، لیکن میں نے دیکھا آپ خود کسی اور سے مانگ رہے ہو، تو میں نے سوچا میں آپ سے کیوں مانگوں، میں بھی سیدھا اسی سے مانگتا ہوں۔ یہ ہے تبلیغ۔ سب کو کس سے جوڑو؟ اللہ سے جوڑو۔ سب کا رجوع کس کی طرف کرواؤ؟ اللہ کی طرف۔
ہر ضرورت میں، ہر حاجت میں رجوع کس کی طرف ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، ایک کافر آیا، آپ کی تلوار ہاتھ میں لیتا ہے، آپ کی آنکھ کھلی، تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے؟ میں یمنعک منی، آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی بغیر کسی خوف اور گھبراہٹ کے فرمایا اللہ. اس نے پھر کہا میں یمنعک منی، کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ. فسقط السیف من یدہ، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. آپ نے تلوار اٹھائی، فرمایا تو بتا کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ انہوں نے کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں، دائی کے اندر جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا، دائی میں جذبہ ہدایت کا ہوتا ہے. آپ نے انتقام نہیں لیا، آپ نے فوراً اس کو دعوت دی، فوراً اس کو دعوت دی. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار کے منہ تک جا پہنچے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو گھبرا گئے. آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرا مت، کیوں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیا خوبصورت بات فرمائی، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا اللہ ہو، جن کا تیسرا اللہ ہو. موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکلے، آگے پانی، پیچھے فرعون کا لشکر. قوم نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ مروا دیا، پکڑے گئے، آگے پانی پیچھے لشکر، مارے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راہ دکھائے گا. تو میرے بھائیو، ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ جتنا مجمع ہے اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، جماعتوں میں نکل کر، کبھی سروزہ، کبھی چلہ، 3 چلے، یہ سال، یہ 7واں، عمومی گشت، بیرونی گشت، روزانہ کی نقل و حرکت، گھر گھر کو جانا، ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا، ہر غریب امیر تک پہنچنا، پیار سے، محبت سے، نرمی سے اس کا رخ اللہ کی طرف پھیر دو کہ دنیا کے انسانوں کس کو راضی کر لو، کس کو ساتھ لے لو، اللہ کا ساتھ ہونا یہ ہے کامیابی. تو سب نیت کرو بھائی روزانہ دعوت دینی ہے انشاءاللہ. بھائی روزانہ کیا کرنا ہے؟ سب کا رخ کس کی طرف پھیرنا ہے؟ اللہ کی طرف. دوسری بات دعوت کیا ہے؟ سب کا رخ آخرت کی طرف پھیرو. کیا دنیا کے انسانوں اصل زندگی تو آخرت کی ہے، دنیا اصل نہیں ہے. ہاں آج ہے کل نہیں. کتنے ہیں جن کا کفن بازار میں پہنچ چکا ہے، انہیں پتہ بھی نہیں ہے. وہ مرنے والے بوڑھے نہیں جوان بھی ہیں، بیمار نہیں تندرست بھی ہیں، غریب نہیں امیر بھی ہیں، فارغ نہیں مصروف لوگ بھی مرتے. کتنوں کا آخری مہینہ چل رہا ہے، کتنوں کا آخری ہفتہ چل رہا ہے، کتنوں کا آخری دن چل رہا ہے. اگلا جمعہ نہیں ملے گا. ہر اذان بہت ساروں کی آخری اذان ہوتی ہے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. آپ نے فرمایا نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے؟ آخری نماز. وہ مر جانا ہے، وہ یہ سب کچھ چھوڑ جانا ہے، یہاں رہنا نہیں ہے. دنیا کھیل تماشا ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. کان کھول کے سنو، اللہ فرما رہے ہیں کان کھول کے غور کرو، ہوش کرو، توجہ کرو. یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. وہ دنیا دھوکے دھوکے دھوکے. آج ہنس رہے کل رو رہے، آج کے جوان کل کے بوڑھے، آج اکڑ کے چل رہے کل کمر جھکی پڑی. یہ بڑے بڑے افسران ہوتے ہیں نا، ایس پی صاحب، آئی جی صاحب، ڈائریکٹر صاحب اور فلاں صاحب، ان کے دفتروں میں جاؤ نا، ہم گشت کرنے جاتے ہیں نا، تو وہ دفتر میں ایک لگی ہوتی ہے وہ تختی جس کو ان کے نام لکھے ہوتے ہیں. اس سیٹ پر پہلے کون آیا، پھر کون آیا، پھر کون آیا، کب گیا. میں نے اس کا نام رکھا عبرت والی تختی. ان سے پوچھا نا بھائی یہ پہلا نام کدھر ہے؟ کہتے وہ تو مر گیا. ہاں. وہ دوسرا کدھر ہے؟ کہ جی وہ بھی مر گیا. یہ تیسرا کدھر ہے؟ کہتے وہ بھی مرنے والا ہی آج کل. اسی سیٹ میں بیٹھتا تھا، مر گئے. اگر دنیا میں کسی کو ہمیشہ رہنا ہوتا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ حقدار تھی کہ دنیا میں ہمیشہ رہتے. اللہ کے نبی بھی گئے
انبیاء بھی گئے, صحابہ بھی گئے, اولیاء بھی گئے, بڑے بڑے حکومت والے گئے, بڑے بڑے حکمران گئے. ہم سب نے جانا ہے, رہنا نہیں ہے, ہمارے بس میں نہیں ہے. سامنے باپ مر رہا ہے, روک کے دکھا. ماں مر رہی ہے, روک کے دکھا. باپ ڈاکٹر ہے, بیوی ڈاکٹر ہے, بیٹا ڈاکٹر ہے, مر رہا ہے, اس کو روک کے دکھاؤ. نہیں, بے بس ہے انسان, بے بس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانے کے بعد صحابہ جب واپس آئے, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے شدت غم میں کہا, تم لوگوں کا دل کیسے آمادہ ہوا کہ تم نے اللہ کے نبی پر مٹی ڈال دی. آپ کا انتقال ہوا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بھی ہل گئے, نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ, گم سوم, یہ کیا ہوا؟ اللہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حوصلہ دیا, آئے, آپ کی پیشانی کو چوما, باہر آئے. حضرت عمر لوگوں سے بات کر رہے تھے جوش میں, فرمایا اجلس یا عمر, عمر بیٹھ جاؤ. اور ایک بہت طاقتور جملہ بولا, من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإنه حي لا يموت. اوہو, کیسا پیغام دیا. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ بھی سن لے کہ اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اور پھر یہ آیت پڑھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہے نا, پہلے بھی تو رسول ہے, چلے گئے. اگر آپ کا انتقال ہو گیا یا آپ شہید کر دیے گئے تو کیا تم دین سے الٹے پاؤں واپس پھر جاؤ گے؟ اور جو پھرے گا اپنا ہی نقصان کرے گا, اللہ کا کیا بگاڑے گا. صحابہ فرماتے جب یہ آیت ہم نے حضرت ابو بکر کی زبان سے سنی تو ہمارا دل مان گیا کہ حضور کا انتقال ہو گیا. اور بھائی جانا ہے, رہنا نہیں ہے, یا رہنا نہیں, جانا ہے بھائی, یہ سب کچھ چھوٹ جانا ہے. ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا, سرخ اشارہ آیا تو گاڑی روک لی, سبز اشارے پہ گاڑی نہیں چلا رہا ہے. لوگوں نے شور مچایا, وہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو ہلا کے دیکھا تو وہ فوت ہو چکا تھا. یہ زندگی. ایک ڈاکٹر صاحب کلینک پہ ایک مریض کو دیکھ رہے ہیں, اس کا ہاتھ پکڑا, اس کی نبض دیکھ رہے ہیں, نبض دیکھتے دیکھتے اپنا ماتھا میز پہ ٹکا دیا. اب وہ مریض ڈاکٹر صاحب کو ہلا رہا, ڈاکٹر صاحب کیا ہوا, ڈاکٹر صاحب کیا ہوا, تو ڈاکٹر صاحب فوت ہو چکے تھے. ایک مولانا صاحب جنازہ پڑھا رہے تھے, 2 تکبیریں ہوئی تو امام صاحب ہی گر گئے. کیا ہوا کہ امام صاحب فوت ہو گئے, وہ پتہ نہیں کب چلے جانا ہے. یہ تبلیغ ہے. سب کا رخ آخرت کی طرف پھیرو, سب کا رخ اللہ کی طرف پھیرو, سب کا رخ آخرت کی طرف پھیرو. اور تیسری بات تبلیغ کیا ہے, سب کا رخ اعمال کی طرف پھیر دو. کہ دنیا کے انسانوں, زندگی مال سے نہیں بنتی, اعمال سے بنتی ہے. کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے, کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے. آج مالدار بننے کا شوق ہے, دیندار بننے کا شوق نہیں ہے. حالات کے بننے کا تعلق آدمی کی چیزوں سے نہیں ہے, آدمی کے مال سے نہیں ہے. حالات کے بننے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے, اعمال سے ہے, اعمال سے ہے. صحابہ کی جو دوڑ تھی مال کی نہیں تھی, اعمال کی تھی. وہ مالدار نہیں بننا چاہتے تھے, دیندار, دین میں آگے بڑھنا چاہتے تھے. غریب غریب صحابہ اکٹھے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول, یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے, ہم پیچھے رہ گئے. کیسے کہ نماز پڑھنے میں ہم اور وہ برابر, روزہ رکھنے میں ہم اور وہ برابر, ان کے پاس مال ہے, یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, غلاموں کو خریدتے ہیں, آزاد کرتے ہیں, ہمارے پاس مال نہیں. مال خرچ کرنے کے عمل میں یہ ہم سے آگے نکل گئے. اور میں اچھا, میں تمہیں ایسا عمل بتلاتا ہوں جو اس عمل کو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل ہی نہیں سکے گا. وہ کیا؟ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. جو یہ تسبیح پڑھے گا نا اتنا اجر کمائے گا اور اتنے درجات حاصل کرے گا کہ اس کے برابر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا, الا یہ کہ وہ بھی کر لے. یہ بھی فرما دیے. غریب صاحب بڑے خوش ہو گئے, واہ واہ, ایسا عمل ملا ہے, ہمارے برابر کوئی نہیں پہنچتا ہے. نماز پڑھی, مسجد میں بیٹھ گئے, تسبیح شروع کی. اب اس زمانے کے جو مالدار تھے ان کو بھی شوق اعمال کا تھا,
ان کی بھی حرص اعمال کی تھی، ان کی بھی دوڑ اعمال کی تھی، انہیں سارے قصے کا پتہ لگ گیا، وہ بھی بیٹھ گئے، انہوں نے بھی تسبیح شروع کر دی. تو غریب صاحبہ پھر پریشان ہو گئے اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا اللہ کے رسول، یہ تو مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا اس تسبیح کا، انہوں نے بھی شروع کر دی، وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے، ہم تو پھر پیچھے رہ گئے. اس پر آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرما دے. اس قصے سے کیا سمجھ میں آیا کہ دوڑ کس کی لگی ہوئی تھی؟ بولو بھائی، اعمال کی، مال کی نہیں، اعمال کی. فاستبقوا الخیرات، اللہ نے حکم دیا ہے نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے میں آگے بڑھوں، اور آگے بڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اعمال میں، دین کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو باتیں ہیں جس میں ہوں گی وہ سیدھا جنت میں جائے گا. دو باتیں فرمایا، جو دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے اور ان تک پہنچنے کی کوشش کرے، اور جو دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے. فرمایا جس میں یہ دو کام ہوں گے وہ سیدھا جنت میں جائے گا. یہ خوبصورت اصول بتایا ہے زندگی گزارنے کا. دوڑ لگانی ہے تو دین کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، اعمال میں. تو تبلیغ کیا ہے؟ سب کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے، سب کا رخ آخرت کی طرف پھر جائے، اور سب کا رخ اعمال کی طرف پھر جائے کہ اعمال سے زندگی بنتی ہے، مال سے زندگی نہیں بنتی. یہ دعوت دی جا رہی ہے، یہ پیغام دلوں میں اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سارا مجمع نیت کرے کہ روزانہ دعوت دینی انشاءاللہ. روزانہ کیا کرنا؟ ہاں، مشورہ اصل کام کے لیے، مذاکرے اصل کام کے لیے، انتظامی چیزیں اصل کام کے لیے. اصل کام کیا ہے؟ یہ کام یہ ہے پھرنا، نقل و حرکت، گھر گھر جانا، گلی گلی جانا، ہر طبقے تک پہنچنا، ہر شخص تک پہنچنا جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں، اور پہنچ کر پیار سے، محبت سے، نرمی سے یہ بات سمجھانا کہ بھائی ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ ہمارا مطلوب کون ہے؟ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اور اصل زندگی بھائی آخرت کی ہے، یہ سب کچھ چھوٹ جانا ہے. اور دیکھو بھائی دنیا اور آخرت جو بنے گی اعمال سے بنے گی، عمل سے بنے گی. اپنے اعمال اچھے بناؤ، اللہ دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے، اللہ بنائیں گے، اللہ بنائیں گے. وعدے اللہ نے کیے ہیں، اللہ کے وعدے مال پر نہیں ہیں، اعمال پر ہیں. کتنی خوبصورت بات فرمائی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. اللہ کا وعدہ ہے بڑے تاکید کے ساتھ، ہم ضرور بھی ضرور حیات طیبہ، خوشگوار زندگی، بہترین زندگی، خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی دیں گے. تم کیا کرو؟ مال کماؤ، چیزیں لو، ڈگریاں بناؤ، عہدے لو، گاڑیاں. نہیں، کیا تم اپنے ایمان کو اچھا بناؤ، تم اپنے اعمال کو اچھا بناؤ تو اللہ فرماتے ہیں حیات طیبہ ہم تمہیں عطا کر دیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو تقوی اختیار کر لے گا، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے کاموں میں آسانی کا معاملہ کر دیں گے، اور کام آسان ہو جائیں گے. گناہوں سے بچ جاؤ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ منہ گمان بھی نہیں. کام اللہ بنائے گا. کیا کرو؟ اپنے اعمال اچھے بناؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہانی سنانے نہیں آئے. آپ نے اگر قصہ سنایا تو کوئی پیغام دیا ہے، کوئی سبق دیا ہے. اللہ کے نبی قصہ سنا رہے ہیں. بنی اسرائیل کا ایک آدمی جا رہا ہے، بادل آیا اور بادل میں سے آواز آئی فلاں آدمی کے باغ کو پانی پہنچاؤ. بادل میں سے آواز، کوئی عقل کی بات تو نہیں ہے نا. بادل میں سے آواز آ رہی فلاں آدمی کے باغ کو پانی پہنچاؤ. پھر پانی برسا، ایک نالے میں چل پڑا. یہ آگے گیا، دیکھا تو ایک آدمی کھیت میں پانی لگا رہا ہے. ارے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو بادلوں میں سے سنا تھا. انہوں نے کہا بھائی سیدھی سیدھی بات بتاؤ، تمہارا عمل کیا ہے؟ میں نے تمہارا نام بادلوں سے سنا ہے، تمہارا نام لے کر کہا گیا تمہارے باغ کو پانی پہنچایا جائے. انہوں نے کہا میں اپنی آمدنی کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ زمین پہ خرچ کر دیتا ہوں، ایک حصہ گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں، اور آمدنی کا تیسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں. اس عمل کی برکت ہے اللہ نے بادلوں کو مسخر کر دیا. آج لوگ اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اپنی عقل سے، اپنے تجربے سے،
اپنی محنت سے، اپنے تعلقات سے، حکومتوں کے زور سے نہیں، یہ مسئلے حل نہیں ہونے۔ جیسے سورج طلوع کرنا یہ اللہ کا نظام ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں۔ سورج کا غروب ہونا یہ اللہ کا نظام ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں۔ ہواؤں کا چلانا، گرمی سردی کا لانا یہ اللہ کا نظام ہے۔ اسی طرح حالات کا بنانا بگاڑنا اللہ کا نظام ہے۔ خوشیاں پریشانیاں اللہ کا نظام ہے۔ عزت اور ذلت اللہ کا نظام ہے۔ امن ہوگا فساد ہوگا یہ اللہ کا نظام ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں۔ کوئی حکومت سے مطالبہ نہیں کرتا کہ حکومت کو چاہیے کہ ملک سے گرمی ختم کرے، کیونکہ سب سمجھتے کہ یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ یہ جاہل ہیں جو حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ ملک میں امن قائم کرے، حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی ختم کرے، حکومت کو چاہیے کہ حالات صحیح کرے۔ اور بھائی یہ اوپر کا نظام ہے، کوئی حکومت سے مطالبہ نہیں کرتا کہ حکومت کو چاہیے کہ دن لمبا کر دے، رات چھوٹی کر دے، رات لمبی کر دے، دن چھوٹا کر دے۔ سب مانتے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور میرے بھائی اسی طرح حالات کا بنانا بگاڑنا اللہ کا نظام ہے۔ خوشیاں پریشانیاں اوپر سے ہیں، امن فساد کا نظام اوپر سے چلتا ہے۔ اور اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ اعمال دیکھتے ہیں۔ اپنے اعمال کو اچھا بناؤ، حالات اللہ اچھے بنائیں گے، حالات اللہ اچھے بنائیں گے۔ جب اعمال بگڑیں گے تو حالات بگڑ جائیں گے۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا حضور میرا کسی کا مال سمندر کے کنارے رکھا تھا، پانی کی لہریں آئیں، سامان بہا کر لے گئیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جو مال بھی ضائع ہوتا ہے خشکی میں یا تری میں وہ زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ زکوٰۃ نہیں دی ہوگی۔ یہ رحیم خان کا علاقہ نا، یہ کپاس کا علاقہ ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ مولوی صاحب ایسی سونڈی آئی ہے کہ سپرے اثر نہیں کرتی، ہماری لاکھوں کی فصل تباہ ہو گئی۔ اس سے پوچھا چودھری صاحب آپ عشر ادا کرتے ہو؟ عشر ادا کرتے ہو؟ کہنے لگا عشر کیا ہوتا ہے؟ پھر سونڈی آئے گی اور کیا ہوگا؟ یہ اللہ کے نظام سے ٹکر لی ہے۔ جب زکوٰۃ نہیں دیں گے حالات بگڑیں گے، جب اللہ کی نافرمانی کریں گے پریشانیاں آئیں گی۔ جب آگ میں ہاتھ ڈالے گا تو ہاتھ جلے گا نا۔ اب آگ بجھانے کے لیے کوئی پٹرول چھڑک رہا ہو، کتنی بڑی جہالت ہے۔ لوگ پریشانیوں سے نکلنے کے لیے اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، سب کا رخ اللہ کی طرف پھرے، آخرت کی طرف پھرے، اعمال کی طرف پھرے۔ اور اعمال میں سب سے اہم عمل نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ یہ نماز زندہ ہو، مسئلوں کا حل نماز سے ہے، مسئلوں کا حل نماز سے ہے۔ بچہ پیدا ہوا، سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ دن میں 5 دفعہ آذان ہے اور ہر آذان میں 6 مرتبہ کہلوایا کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں میں، ہر بستی میں سب سے پہلی آواز کیا گونجتی ہے؟ آذان۔ آذان میں 6 سبق ہیں، یہ 6 سبق پکے ہو جائیں دین بہت آسان، دنیا بنے گی آخرت۔ آذان کے 6 سبق پکے کرو۔ پہلا سبق اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ، کوئی بڑا نہیں۔ سب ضعیف ہیں، قوی اللہ ہے، سب کمزور ہیں، طاقتور اللہ ہے، سب محتاج ہیں، صمد اللہ ہے۔ یہ پہلا سبق ہے آذان میں کہ بڑائی اللہ کی ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں زمینوں میں بڑائی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ دوسرا سبق آذان کا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی مسئلے حل کرنے والا نہیں، کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں، کوئی پریشانیوں سے بچانے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی نفع دینے والا نہیں، کوئی صحت دینے والا نہیں۔ صحت دینے والا اللہ ہے، نفع دینے والا اللہ ہے، کھیتیاں اگانے والا اللہ ہے، کھیتیاں پکانے والا اللہ ہے، سارے نظام کو چلانے والا کون؟ اللہ ہے۔ تیسرا سبق آذان کا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیا پیغام ہے کہ دیکھو اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے تو راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، نبی کے رنگ میں رنگے جاؤ، نبی کا دامن پکڑو گے تو منزل تک پہنچو گے۔ جو نبی کا دامن چھوڑے گا وہ کسی گڑھے میں گرے گا،
परेशानियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, नबी का दामन पकड़ो, कामयाब तरीन इंसान अल्लाह के नबी हैं, नबी का दामन पकड़ो कामयाब होगे। सब ज्यादा इज्जत वाले अल्लाह के नबी हैं, इज्जत चाहिए तो नबी की चाल चलो। मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह के रसूल जो करने को कहे करो, अल्लाह के रसूल जिस चीज से रोके रुक जाओ। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो नबी की इत्तिबा करना। अल्लाह ने सारी खैरें, सारी बरकतें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में छुपा के रखी हुई हैं। सबसे ऊंची शान वाले नबी दिए, जिनकी शान को दरख्त भी पहचाने, पहाड़ भी पहचाने। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का मुकर्रमा में जा रहा हूँ, आप जिस दरख्त के पास से गुजर रहे हैं उस दरख्त से आवाज आ रही है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आप जिस पहाड़ के पास से गुजर रहे हैं, पहाड़ से आवाज आ रही है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। दरख्त पहचाने अल्लाह के रसूल। आप एक सफर में एक कुएं के पास से गुजर हुआ, कुएं का पानी कड़वा, नमकीन, खारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुहाब मुबारक उस कुएं में डाला तो आपके लुहाब की बरकत से कड़वा पानी मीठा हो गया। आप एक सफर में एक कुएं के पास से गुजर हुआ, कुएं का पानी खुश्क है, कतरा पानी का नहीं, आपने मुंह में पानी लिया, उसमें कुल्ली कर दी, आपकी कुल्ली की बरकत से खुश्क कुआं पानी से भर गया। यह है आजान में पैगाम कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता नबी की इत्तिबा है। अल्लाह को साथ लेने का रास्ता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को पकड़ना है। नबी का तरीका छोड़कर कोई अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता। और नबी की इत्तिबा में सबसे अहम चीज नमाज, तो चौथा सबक आजान का, हय्या अलस्सलाह, अजो नमाज की तरफ, हय्या अलस्सलाह, अजो अजो। दुकानदार साहब दुकान बंद करो, वजीर साहब कुर्सी छोड़ो, वकील साहब, जज साहब, मजदूर साहब, डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब। डॉक्टर बाद में, मुसलमान पहले, वजीर बाद में, मुसलमान पहले। हम मुसलमान हैं और इस्लाम और कुफर में फर्क करने वाली चीज क्या है? नमाज है, नमाज है। हय्या अलस्सलाह, आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ नमाज की तरफ। बाजार बंद हो जाए, दुकानें बंद हो जाए, दफ्तर बंद हो जाए। आपने किसी को आवाज दी, वो नहीं उठा, फिर आवाज दी, नहीं मुतवज्जे हुआ, आप कहोगे यार ये बहरा तो नहीं, जो अजान सुन के नमाज को ना उठा, ये इसके दिल के कान बहरे हैं, इसके दिल की आंखें अंधी हैं। फइन्नहा ला तअमल कुलूब वलाकिन तअमल कुलूब अल्लती फिस सुदूर, कि बाज़ वक़्त आंखें अंधी नहीं होती। फइन्नहा ला तअमल अबसार वलाकिन तअमल कुलूब अल्लती फिस सुदूर, बाज़ वक़्त आंखें अंधी नहीं होती, दिल अंधे हो जाते। अज़ान सुन के जो नमाज को नहीं उठा, ये दिल के कान बहरे हैं। पांचवा सबक अज़ान का, हय्या अलल फलाह, क्यों आ जाओ नमाज की तरफ। और तुम्हारे कामों का बनना नमाज में, और तुम्हारे मसलों का हल नमाज में, तुम्हारी खुशियां नमाज में, तुम्हारी जरूरतों का पूरा होना नमाज में। लोग समझ रहे हैं ये नमाज बरकत की चीज है, बाकी मसले तो हल होंगे पैसे से, ये तो बरकत की चीज है, बाकी काम जो बनेंगे अपनी ज़ियानत चालाकी होशियारी से। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे मसलों का हल भी नमाज में। मेरा बयान था जजों में, मैंने कहा जो जज ये फैसला नहीं कर सका कि नमाज अहम है कि मीटिंग अहम है, नमाज क्यों नहीं पढ़ी? कि मीटिंग हो रही थी। अच्छा, नमाज गैर अहम है, मीटिंग अहम है। हाँ, जिसको इतना पता नहीं है, ये बेचारा कुर्सी पे बैठ के क्या फैसला करेगा? ये दूसरों का क्या फैसला करेगा? ये अपने बारे में सही फैसला नहीं कर सका, जो अपने नफे नुकसान को नहीं जानता, दूसरों का क्या फैसला करेगा बेचारा? जो 6 घंटे की मीटिंग की है ना, नमाज छोड़कर, अल्लाह 6 सेकंड में उसकी धज्जियां उड़ा देगा पकड़ के, तो अल्लाह से टक्कर लिए। हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ, तुम्हारी कामों का बनना नमाज में है। तौबा, लोग समझ रहे हैं हम नमाज पढ़ने जाएंगे हमारे काम बिगड़ जाएंगे। जिस नमाज में नफा है वो समझ रहे मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा मेरी दुकान का नुकसान हो जाएगा। छठा सबक आजान का, फजर की आजान में इजाफा किया, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज बेहतर है किससे? नमाज बेहतर है किससे? उठ जाओ, उठ जाओ। जिंदा आदमी को सुई चुभो, चीख निकलेगी, मुर्दा को खंजर मारो, टस से मसना होगा।
جس کا دل زندہ ہوگا جب اذان سنے گا دکان بند، دفتر بند، میٹنگ چھوڑے گا، بستر سے اٹھے گا نماز. اور جس کا دل مردہ ہوگا وہ اذان پہ اذان سنے گا ٹس سے مسئلہ ہو. پہلے 2 سبق اذان کے مؤذن نے دوبارہ دہرائے، دوبارہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے. کیا خوبصورت پیغام چھپے ہوئے اذان میں. اگر کوئی اذان کو سمجھے تو اذان سن کے دکان پہ نہیں بیٹھ سکتا، دفتر میں نہیں بیٹھ سکتا. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی ہے کہ ہر مسلمان نمازی بنے. تو یہ سارا مجمع نیت کرے بھائی ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. یہ نہیں کہ یہ سارا مجمع کہ میں نماز پڑھوں گا، نہیں بھائی، اپریل پڑھنی ہے اور ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے. اگر آپ کے محلے میں ایک مہینے میں 2-3 نمازی بڑھ جائیں، صرف 2-3 نمازی بڑھ جائیں تو سال میں کتنے بڑھ گئے؟ 25-30. 2 سال میں 50-60-70. 4 سال 5 سال بعد آپ کی مسجد میں جگہ نہیں ملے گی. اب آپ سب دیکھو آپ کی مسجد میں تبلیغ کا کام 10 سال سے ہو رہا ہے، 15 سال سے ہو رہا ہے. نمازیوں کی تعداد کتنی بڑی بھائی. پورے کراچی میں کتنی مارکیٹیں جو اذان پہ بند ہوتی ہیں، کتنے دفتر ہیں جو اذان پہ بند ہوتے ہیں. بھائی یہ برکت کا کام نہیں ہے کہ برکت کے لیے گشت ہو گیا، برکت کے لیے اجتماع ہو گیا. یہ اجتماع کس لیے ہے کہ سب اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے، نماز زندہ ہو. پورے کراچی میں کوئی بے نمازی نہ رہے. یہ مجمع عزم کر لے تو دیکھو 1 مہینے بعد کتنے نمازی بڑھ جائیں گے، 2 مہینے بعد کتنے نمازی بڑھ جائیں گے. تو یہ پکا عزم کریں کہ ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. منت، خوشامد، پیار سے، محبت سے سمجھانا. بھائی نماز اللہ کا حکم ہے، مولوی صاحب کا نہیں ہے. کون اللہ؟ جس اللہ نے تجھے آنکھیں دی ہیں. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. اللہ ہمارے میں نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی، میں نے تمہیں زبان نہیں دی، میں نے تمہیں 2 ہونٹ نہیں دیے. اللہ کہہ رہا نماز، اللہ جس نے عقل دی ہے. ایک سے پوچھا بھی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہتا میں کام کر رہا تھا. میں نے کہا اگر تمہاری آنکھیں نہ ہوتی تم کام کر لیتے، تمہارے ہاتھ نہ ہوتے تم کام کر لیتے. جس سے 20,000 تنخواہ لیتے ہو سارا دن جی سر جی سر جی صاحب جی سر جی صاحب، یا جس کو 20,000 تنخواہ دیتے ہو 5 منٹ لیٹ ہو جائے اس کی 80-80 کر دیتے ہو، تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ جس اللہ نے آنکھیں دی جو 5 کروڑ میں نہ ملے، جس اللہ نے ہاتھ دیے جو 5 ارب میں نہ ملے، جس اللہ نے عقل دی جو 5 کھرب میں نہ ملے. اللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف. اذان سن کے دکان پہ بیٹھے، دفتر میں بیٹھے کہ جس صبح آنکھ نہیں کھلتی، توبہ 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 توبہ. رات کو اللہ 3 بجے زمین کو جھٹکا مارے، دیکھ آنکھ کھلتی کہ نہیں؟ رات کو 2 بجے تیرے پیٹ میں درد کرے، دیکھ آنکھ کھلتی کہ نہیں؟ اس کائنات کا خالق مالک بادشاہ وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، اجو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں فرض ہے نا، لیکن فجر کی نماز کی فضیلت خاص طور پر بیان فرمائی. آپ نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا. من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ. اب جس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا. حدیث میں آتا ہے جو صبح اٹھتا ہے مسجد جا رہا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے، اور جو صبح اٹھا مسجد نہیں گیا، دکان جا رہا ہے، دفتر جا رہا ہے، کاروبار جا رہا ہے، او اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہے؟ شیطان کا جھنڈا. توبہ 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 توبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح نماز نہیں پڑھی، وضو نہیں کیا، اللہ کا نام نہیں لیا، یہ وہ آدمی ہے اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے. اور جو فجر پڑھتا ہی نہیں، جو فجر پڑھتا ہی نہیں، اس کے کان تو شیطان کے گٹر بنے ہوئے. یہ محنت ہے تبلیغ میں. نماز زندہ ہو، دین سیکھنے کا شوق ہے ہر مسلمان میں. شوق ہو مجھے دین سیکھنا ہے، میرا اللہ میرے سے کیا چاہتا ہے. ایک آدمی کہہ رہا میں ڈرائیور ہوں اور گاڑی چلانی نہیں آتی. ارے کہ جی میں درزی ہوں اور کپڑے سینے نہیں آتے. ارے بھائی کیا کہہ رہے بھائی؟ ہاں میں بڑا زبردست کوک ہوں، باورچی ہوں. بھائی یہ کھانا پکانا نہیں آتا ہوں میں بڑا اچھا کوک. آج مسلمان کو دین کی بنیادی چیزیں نہیں آتی. پچھلے دن ایک نوجوان ملا، میں کیا پڑھتے ہو کہ میں فرسٹ ایئر میں ہوں، فلاں کالج میں ہوں. اچھا کتنی فیس ہے؟ اتنی فیس ہے. پہلے کہاں کا پڑھے کہ فلاں کتنی فیس ہے. اچھا میں کہا اچھا غسل کے فرض بتانا.
کہتا 8. میں نے کہا پورے بھی کر کے دکھانے تمہیں. اب ادھر ادھر دیکھیے 8 کہاں سے پورے کرو. اور تبلیغ میں یہ نہیں دین سیکھو بھائی, ہر مسلمان دین سیکھے. ایک جنازہ پڑا, ایک افسر تھا, اس کا پوتا فوت ہوا 2 سال کا, تو جنازے میں سارے بڑے بڑے افسران تھے, بڑے بڑے افسران, بڑی بڑی گاڑیاں, 4 گن مین. میں نے کبھی آپ جنازہ پڑھنے آئے, چھوٹا بچہ ہے, تو چھوٹے بچے کے جنازے کی دعا آتی ہے آپ کو؟ میں شرمندہ نہیں کر رہا, میں نے کہا احساس میں ہم مسلمان ہیں, دین سیکھو بھائی. ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے, آپ کی زندگی کیسی ہے. یہ تبلیغ میں محنت ہو رہی, دین سیکھنے کا شوق پیدا کیا جا رہا ہے. اسے کہتے ہیں گھروں میں تعلیم ہو, مسجدوں میں تعلیم ہو, ہر مسلمان تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے تاکہ اس کے اندر شوق پیدا ہو, اعمال کے فضائل کو سنیں تاکہ شوق پیدا ہو, اعمال کا شوق پیدا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا, اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت کا فاصلہ ہے, مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا. واہ واہ, اب یہ شوق پیدا ہو جائے. آپ نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اگر مغرب تک موت آ گئی اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے اس کو. مغرب میں پڑھ لیا, فجر تک موت آ گئی, اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے اس کو. کیسے عمل بتائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 12 رکعت سنت مؤکدہ پڑھے گا, 2 فجر سے پہلے, 4 ظہر سے پہلے, 2 ظہر کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد, یہ 12 رکعت سنت مؤکدہ جو پڑھے گا, آپ نے فرمایا اللہ جنت میں اس کے لیے مال تیار کر دیں گے. ہاں, اتنی کمائی کر سکتے ہیں. آپ نے فرمایا جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ جنت میں اس کے لیے مال تیار کر دیں گے. حضرت عمر نے عرض کی اللہ کے رسول اگر کوئی بار بار پڑھے 10 پھر 10 پھر 10 پھر 10, 1 محل 2 محل 10 محل پڑھی جائے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں, وہاں کمی تھوڑا ہے کہ وہ اللہ کہے گا بس کرو. یہ تبلیغ میں محنت ہو رہی. ہمارے افسروں میں شوق ہو اعمال کا, قرآن کا, ذکر کا, ہمارے مالداروں میں, ہمارے غریبوں میں, ہمارے مزدوروں میں. اللہ نے انسان کو فطری طور پر لالچی بنایا ہے, جس چیز میں نفع نظر آئے گا توڑے گا. ہمیں شوق دلایا اعمال کا, قرآن. ہمارے گھروں میں مقابلہ ہو کس کا, 1 سپارہ پڑھا میں 2 سپارے پڑھوں, 2 سپارے پڑھے میں 3 سپارے پڑھوں. ابا قرآن پڑھے, اماں قرآن پڑھے, بیٹا قرآن پڑھے, بہو قرآن پڑھے, بیٹی قرآن پڑھے, پوتا پوتی قرآن پڑھے. قرآن کا شوق ہو, قرآن سے عشق ہو, قرآن سے محبت ہو, تلاوت کا شوق ہو, تلاوت کا مزاج ہو. اس سے گھروں میں برکتیں آئیں گی, رحمتیں آئیں گی, خیریں آئیں گی. اس سے زندگی آسان ہوگی, چیزوں سے نہیں اعمال سے. صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے, اعمال سے بھرے ہوئے تھے. آج گھر چیزوں سے بھر گئے اور اعمال سے کیا ہو گئے؟ ویران گھر وہ نہیں ہے جس گھر میں مال نہیں, چیزیں نہیں. ویران گھر وہ ہے جس گھر میں اعمال نہیں, جس گھر میں اعمال نہیں, قرآن کی تلاوت نہیں, اللہ کا ذکر نہیں, نمازوں کا اہتمام نہیں. چاہے سونے چاندی سے بھرا ہو, چاہے 10 کنال کا بنگلہ ہو, یہ ویران گھر ہے. اس گھر میں مصیبتیں, نحوستیں, پریشانیاں, دکھ اور غم آئیں گے. یہ محنت ہو رہی کہ گھروں کو آباد کرو اعمال سے, قرآن کی تلاوت سے, اللہ کے ذکر سے. سب کے ہاتھوں میں تسبیح, توبہ توبہ, 2 موبائل رکھے ہوئے ہیں, تصویریں رکھی ہوئی. 6 گھنٹے ہاتھ میں موبائل نظر آتا ہے, 10 منٹ کے لیے تصویر نظر نہیں آتی. آج بچے کو بھی چپ کرانے کے لیے موبائل پکڑاتے ہیں, تصویر نہیں پکڑاتے. کسی کو موبائل تحفے میں دو بڑا خوش ہوتا ہے, کسی کو تسبیح تحفے میں دو تو حیران ہو کے پوچھتا ہے کیا ہوا تمہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کان کھول کے سنو, دلوں کا اطمینان تو اللہ کی یاد میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اور جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. آج گھروں میں جاؤ نا, کسی کے کریمے, لوشن, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اپنے آپ کو چمکانے کے لیے, اور بھائی اللہ کا ذکر کر, اللہ تیرے چہرے پہ نور عطا فرمائے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. کثرت سے درود شریف پڑھو، حد نہیں باندھی، کثرت سے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا ہے، جسے آج وقت ہے نا، یہ میرا کلب کا وقت، یہ میرے جم کا وقت، یہ میرے سیر کا وقت، یہ میرا فلاں چیزوں کا وقت. صحابہ نے کیا کہ یہ میرے ذکر کا وقت ہے، اس میں سے کتنا وقت میں درود شریف کو دے دوں. کیسی عجیب بات ہے یہ. صحابی کا پوچھنا اللہ کے رسول میں نے ذکر کا وقت طے کیا، اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں. پھر خود ہی عرض کیا حضور چوتھائی وقت درود شریف، باقی دوسرے اذکار. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. اور ایک اچھا میں تہائی وقت درود شریف باقی دوسرے اذکار، ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. اور ایک اچھا میں آدھا وقت درود شریف باقی دوسرے اذکار، فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. حضور 2/3 وقت درود شریف 1/3 باقی اذکار، فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے. انہوں نے عرض کیا اچھا میں سارا وقت درود شریف کو دیتا ہوں. آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک، اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. ہمارے گھروں میں فضا بنے، ہمارے وکیل جج افسر ہمارے مزدور ریڑھی والے چھاپڑی والے فضا بنے میں کیا قرآن کی، ذکر کی، استغفار کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہاں گمان بھی نہیں. استغفار کرو. لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اور استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی رحمتیں برسیں گی. فقلت استغفروا ربکم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. استغفار پر اللہ گناہ بھی معاف کرے گا، اللہ بارشیں دے گا، اللہ مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، نہروں میں برکت، باغات میں برکت. یہ اللہ کے وعدے ہیں. کس پر؟ استغفار پر. یہ زندہ ہو استغفار، یہ محنت ہے. سب اللہ سے مانگیں، ہم سب محتاج ہیں اللہ کے، مالداروں کے نہیں، مالدار بھی محتاج ہیں اللہ کے، وزیروں کے نہیں، وزیر بھی محتاج ہیں اللہ کے، حکومتوں کے نہیں، حکومتیں بھی محتاج ہیں کس کی؟ تو سب کس سے مانگیں؟ صبح شام کس سے مانگیں؟ گھر سے نکلتے ہوئے کس سے مانگیں؟ گھر میں داخل ہوتے ہوئے کس سے مانگیں؟ کھانے سے پہلے کس کا نام؟ کھانے کے بعد کس کا نام؟ اللہ سے مانگو بھائی. کتنی دعائیں ہیں، صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں. عبداللہ بن عمر جانو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نہ کبھی صبح چھوڑتے تھے نہ کبھی شام چھوڑتے تھے. جس دعا کو اللہ کے نبی کبھی نہ چھوڑیں وہ کتنی عام ہوگی. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے. تو اے دنیا کے انسانوں اللہ سے مانگو، وزیروں اللہ سے مانگو، حکمرانوں اللہ سے مانگو، مزدوروں اللہ سے مانگو، تاجروں زمینداروں اللہ سے مانگو. حدیث میں آتا ہے من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. مانگنا ہے تو اللہ سے، مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون؟ اللہ ہے. سارے قرآن کا خلاصہ، تورات زبور انجیل کا خلاصہ، ساری وحی، سارے صحیفوں کا خلاصہ، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی وحی آئی ہے اس سب کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تیری ہی ماننی ہے اور تجھ سے ہی مانگنا ہے. یہ سارے مسئلوں کا حل ہے، غریبوں کے، مالداروں کے، عوام کے، حکمرانوں کے، چھوٹے بڑے سارے مسئلوں کا حل ایاک نعبد و ایاک نستعین.
اللہ کی مانو، اللہ سے مانگو۔ آج لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے، نبی کو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے۔ یہ محنت اور تبلیغ میں سب اللہ سے مانگیں، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، یہ مسئلوں کا حل ہے، یہ محنت ہے۔ اپنے اعمال اچھے بناؤ بھائی، اپنے اخلاق اچھے بناؤ، گھر اچھا ہو، کپڑے اچھے ہو، جوتا اچھا ہو، ڈگری اچھی ہو، تنخواہ اچھی ہو، گاڑی اچھی ہو، نہیں، یہ بعد کی باتیں ہیں۔ پہلی چیز اپنا ایمان اچھا بناؤ، اپنے اعمال اچھے بناؤ، اپنے اخلاق اچھے بناؤ۔ پلیٹ جو ہے نا 1000 روپے کی ہے، سالن بیچ میں وہ بے ذائقہ ہے۔ پلیٹ 10 روپے کی ہے، سالن بہت لذیذ ہے، آدمی کس پلیٹ سے کھانا کھائے گا؟ گلاس 1000 روپے کا ہے، پانی گندا ہے، گلاس 10 روپے کا ہے، پانی بہت عمدہ ہے، کس گلاس سے پانی لوگے؟ ایک کپڑے اچھے ہو، جوتے اچھے ہو، گھر اچھے ہو، تنخواہ اچھی ہو، گاڑی اچھی ہو، ایک آدمی خود اچھا ہو، اس کا ایمان اچھا ہو، اس کے اعمال اچھے ہوں، اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ یہ محنت ہے کہ بھائی اپنے اخلاق اچھے بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا کون ہے؟ کامل ایمان، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ فرمایا سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے۔ اخلاق کیا ہے؟ جو رشتہ توڑے تو اس سے رشتہ جوڑو، جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو برائی کرے بدلہ اچھائی سے دو، جو نہیں کھلاتا اسے کھلاؤ، جو نہیں سلام کرتا اسے سلام کرو، جو نہیں آتا اس کے ہاں جاؤ۔ یہ اخلاق ہیں، یہ اخلاق ہیں۔ اپنے اخلاق اچھے بناؤ، اپنے اندر نرمی پیدا کرو۔ اللہ بھی نرم، اللہ کے نبی بھی نرم، ان اللہ رفیق، اللہ نرم یحب الرفق، نرمی کو پسند فرماتے۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ اللہ کا احسان ہوا، اللہ نے آپ کو نرم بنایا۔ اگر آپ سخت ہوتے صحابہ جیسے بھی آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ لا خیر فی من لا یعلف ولا یعلف، جس آدمی میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں، اور جس میں نرمی نہیں اس سے لوگ مانوس نہیں، اور جس سے لوگ مانوس نہیں اس میں کوئی خیر نہیں۔ لوگ اس سے محبت نہ کریں، وہ لوگوں سے محبت نہ کریں، لوگ اس سے بیزار، وہ لوگوں سے بیزار، ہمیں اس میں کوئی خیر نہیں۔ کتنا اخلاص ہو، کتنی قربانی ہو، کتنا ہی تقویٰ ہو، کتنا ہی مجاہدہ ہو، کتنا ہی پرانا ہو، اگر نرمی نہیں ہے تو لوگ اس سے جڑیں گے نہیں، لوگ اس سے نرمی پیدا۔ اللہ کے نبی نرم تھے بھائی۔ یہ جو اٹھ کے جا رہے ہیں نا بھائی، ان سے گزارش ہے تشریف رکھے۔ شیطان جو ہے نا جب کچھ وقت گزر جاتا ہے نا تو چھیڑتا ہے کہ نکل جاؤ، کافی ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، مولوی صاحب کا پروگرام ختم کرنے کا لگتا نہیں ہے، نکل جاؤ۔ اور یہ باہر جا کے پتا سوچتے کہ میں کیوں نکل گیا، ایسے شیطان اٹھا کے لے جاتا ہے بس۔ بھائی کوشش کریں ساتھی اٹھ کے نہ جائے کر۔ تو بھائی اخلاق کی محنت، تبلیغ میں یہ محنت ہے۔ یہ گھر جنت بنیں گے اگر اخلاق اچھے ہیں، چاہے چھوٹا گھر ہو، تھوڑی طرح ہو۔ یہ گھر جہنم بنیں گے اگر اخلاق بگڑ گئے۔ اخلاق کی بنیادی چیز کیا ہے؟ نرمی۔ ایک صحابی فرماتے نئے مسلمان ہوئے، پتہ نہیں بہت ساری باتوں کا نیت باندھی، کسی کو آئی چھینک